الحمد للہ والصلاة والسلام علی حبیبہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علامہ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دلائل میں ایک حکایت پیش کرتے فرماتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اچانک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے ندا فرمائی۔ بعد نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، یہ جمعہ کا خطبہ پڑھتے پڑھتے یا آپ نے کون سی ندا لگائی، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے قسم خدائے ذوالجلال کی، میں ایسا کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ فرمایا اس کا پس منظر کیا ہے؟ فرمایا کہ رأیتہم یقاتلون عند جبل، کہ میں نے دیکھا کہ مسلمان قتال کر رہے، جنگ و جدال کر رہے تھے، اور کفار نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ تو میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ندا دے رہا تھا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف بڑھو، پہاڑ کی کوہ میں چلے جاؤ، اور اس طرف سے جو ہے کفار پر حملہ کرو۔ اب یہ معاملہ ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قاصد مدینہ پاک پہنچا۔ اس کے پاس ایک خط تھا، خط پڑھا گیا تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں لکھا تھا کہ عین جمعہ کے وقت ہماری جنگ جاری تھی، اور جنگ کے درمیان ہمیں چاروں طرف سے کفار و مشرکین نے گھیر لیا تھا، گھیرا ڈال دیا تھا انہوں نے۔ تو عین جمعہ کی نماز کے خطبے کے ٹائم پہ جو ہے ایک غیبی آواز آئی، یعنی آواز دینے والا ہمیں دکھائی نہ دے رہا تھا، وہ آواز آئی، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف بڑھو، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر ہم نے پہاڑ کی طرف بڑھ کر کفار پر جب حملہ کیا، اللہ پاک نے ہمیں فتح نصیب فرمائی، ہم نے کافروں کو قتل فرمایا، ہم نے کافروں کو قتل کر دیا، اللہ پاک نے ہمیں فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہاں مدینہ طیبہ اور کہاں عراق کا ایک علاقہ جہاں ایک جنگ چل رہی تھی، سینکڑوں میل دور، بلکہ فرمایا گیا اسی کتاب میں، کہا کہ جہاں جنگ چل رہی تھی وہاں سے مدینہ پاک کا جو فاصلہ ہے نا، اس وقت گھوڑا لے کر اگر کوئی سفر کرتا تھا نا تو پورا 1 مہینہ لگتا تھا۔ اتنی دور مسافت پہ کھڑے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ رہے تھے، وہ اپنی نگاہ مومنانہ نگاہ سے، مومن والی نگاہ سے، نور والی نگاہ سے یہ سارا منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تبھی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا کہ یا ساریۃ الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کی طرف بڑھو۔ تو یہ ہوتی ہے ایک مومن کی نگاہ۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمنین، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، ینظروا بنور اللہ تعالی، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے، مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہیں، لیکن عراق کے ایک علاقہ پر آپ کی نظر ہے، مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ صدا لگا رہے ہیں، لیکن عراق کے علاقے میں وہ آواز گونجتی ہے۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ اللہ پاک ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں، ان کے فیضان کرم سے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم تمام کو فاروق اعظم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔